بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور جب وہ اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اس پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے اور جن کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوئے، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جو احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہے اس میں وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جسم سے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے، حالانکہ گناہ میل کچیل اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز نہیں جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دھل جائے۔ بعض علماء کرام نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے، اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے اس کا ظلمانی اثر اور اس کی نحوست اپنے اس عضو میں اور پھر اس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وہ بندہ سنت و آداب کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس عضو سے اس کے گناہ کیے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور ظلمتیں اس کے اعضاء اور اس کے قلب میں قائم ہو جاتی ہیں، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی ہیں اور زائل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث مبارکہ کے اندر ہم نے آپ کو سنائی ہے اس میں چہرہ کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہوں کے دھل جانے اور نکل جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے، حالانکہ چہرہ میں آنکھوں کے علاوہ اور زبان اور دہن بھی ہے اور بعض گناہوں کا تعلق بھی انہی سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اعضائے وضو کا استیعاب نہیں فرمایا ہے، بطور تمثیل کے آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ نیک اعمال کی یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے داغ دھبوں کو بھی دھو ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور احادیث میں خاص طور پر اعمال حسنہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ فلاں نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل اسلام کی شان کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔